تربیت کے بغیر تعلیم حاصل کرنے والوں اور تعلیم کے بجائے عمران خان سے شعور حاصل کرنے والوں، مجھے ایک بات بتاؤ، چند باتوں کا جواب دو کہ جب زمان پارک کے تہ خانے میں ایک بنکر کے اندر بیٹھ کے ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی اس خوف کے بت توڑ دو، کیا آپ کو کبھی ڈوب کے مرنے کا دل نہیں کیا؟ جب شیلڈیں لے کے بالٹی سر پہ ڈال کے طریقے لینے کے لیے طریقے لینے کے لیے ایک بندہ باہر نکلتا ہے اور اس کے بالٹی کے اندر چھپ کے آپ کو کہتا ہے خوف کے بت توڑ دو، ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیا آپ کو چھت پہ چڑھ کے نیچے چھلانگ مار کے مر جانے پہ دل نہیں چاہتا؟ جب ایک بندہ آپ کے ملک کے اداروں کے خلاف تقریر کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے اور پھر تقریروں پہ عمل بھی کرتا ہے اور آپ کو چڑھا دیتا ہے آپ کے اپنے اداروں کے اوپر، اور پھر وہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں، یہ کون لوگ ہیں، کیا آپ کو غیرت کے ساتھ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانے کو دل نہیں چاہتا کبھی بھی؟ ایک انسان جو آپ کے ادارے تباہ کر چکا ہے اور پھر آگے کہتا ہے کہ جی ان لوگوں نے دیکھو کیا اشر کر دیا اس ملک کا، وہ اس وقت آپ کو غیرت سے مرنے پہ دل نہیں چاہتا؟ کبھی غیرت نہیں آئی آپ کو؟ کیا ایک آدمی آپ کو 3 سال 7 مہینے آپ کے اوپر حکومت کر کے ثابت کر کے کہ وہ نااہل آدمی ہے اور آپ کا ملک تباہ کر کے چلا جاتا ہے اور پھر آ کے کہتا ہے کہ جو مار رہے ہوتے ہیں یہ تباہ کر رہے ہیں، جب آپ اس کے پیچھے نعرے لگاتے ہو پھر زندہ آباد کرتے ہو، کیا آپ کو کسی بھی صورت میں اتنی سی بھی غیرت نہیں آتی؟ ایک انسان وہ جو آپ کا وہ جو سی پیک ہے وہ بند کر کے اس کا بیڑا غرق کر کے، سی پیک بند کرنے والے بندے کا سارا اس کے اوپر کام کرنے والے بندے کو وہ جب استعفیٰ دیتا ہے تو کہتا ہے نہیں جی ٹھیک ہے میں نے چیک کر لیا ٹھیک ہے سب کچھ، کیا آپ کو اس کے ایکٹ کے اوپر ندامت اتنی سی بھی کبھی نہیں ہوئی ہے؟ ایک آدمی کشمیر انڈیا کو دے کے ادھر وہ کرتارپور بنا کے اس کے اوپر 3 دن سکھ آئیں گے اور 3 دن مسلمان ادھر جائیں گے، وہ مسلمان کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غیرت سے اس سے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ وہ مسلمان کون سے جو ادھر جائیں گے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی آپ کے اداروں کے ساتھ جنگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو طریقے ملتی ہے، آپ بھی کورٹ و کچہریوں میں پھرتے ہو، آپ کے اپنے پھرتے ہوں گے، 2 یار دوست کو رشتہ دار جاتے ہوں گے، ان کے ساتھ کورٹوں میں کیا اشر ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ کورٹوں میں کیا اشر ہو رہا ہے؟ جب آپ دیکھتے ہو آپ کا سپریم کورٹ سارے کام چھوڑ کے ایک بندے کے کیس لے کے بیٹھا ہوا ہے رات دن، تو پھر بھی آپ بلے بلے کرتے ہو، کیا آپ کا ڈوب کے کسی گندے گٹر میں ڈوب کے مر جانے پہ دل نہیں چاہتا کبھی؟ اور یار کو کبھی غیرت آ سکتی بندے کو، آپ کو کبھی غیرت نہیں آئی؟ ایک آدمی آپ کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ایران میں جا کے کہتا ہے کہ ہماری زمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی ہے، ایز اے پرائم منسٹر جب آپ ٹی وی پہ دیکھ کے پھر بھی نعرے لگاتے ہو، بلے بلے کرتے ہو، میرے خیال میں غیرت کا پوچھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو آتی کہ نہیں آتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک انسان آپ کے ملک کا پرائم منسٹر ہو، وہ کشمیر گوا کے آگے میں نے دوسرا ورلڈ کپ لے لیا ہے اور آپ پھر بھی نعرے لگاؤ، کیا بات ہے؟ کبھی وہ جو میں پہلے کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں، برابر سمجھ تو گئی ہیں۔ ایک آدمی وہ آپ کو ورگلا کے آپ کے اسلام اپنے مذہب آپ کے مذہب کے اوپر، جس مذہب کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، جس اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اس اسلام کے اوپر کبھی مدینہ کی ریاست، کبھی اللہ میاں نے مجھے دوزخ میں بھیجا آگ نہیں لگے گی، کبھی کچھ یا اگر نہ بدو، کبھی خاتم النبی نہیں کہتا، یہ سارا کچھ دیکھ کے یار آپ کو اتنی بھی غیرت نہیں آتی؟ وہ تم کون لوگ ہو یار؟ کہاں سے آ گئے ہو؟ وہ کیا چیزیں ہو تم یار؟ ایک آدمی وہ کورس میں دوسروں کو کہتا ہے رسیداں کٹو، نہیں چورتے تلاشی دو، آپ کو بھی سکھاتا ہے، آپ سے بھی کرواتا ہے، آپ کہتے بھی رہے ہو، آج وہ رسیدیں نہیں نکلوا رہا، چور نہیں ہے تو طریقہ کیوں لے رہا ہے؟ تو پھر جب آپ نے وہاں پہلے کہا تھا رسیداں کٹو، چور، اب چور کہنے پہ آپ کا دل نہیں چاہتا؟ کیا یہ پاکستان آپ کا نہیں ہے؟ یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے؟ اب میں اکثر کہتا ہوں آپ کا مذہبی فریضہ ہے، ڈوب کے مر جو لگتی لڑز بغیر تو تاڑے تھے۔